السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ سورہ مائدہ مدنی صورت، چھٹے سپارے کا 5واں رکوع، آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اے ایمان والو، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ حرمت والے مہینے کی، نہ قربانی کی، اور نہ پٹے والے جانوروں کی، اور نہ ہی ان لوگوں کو تنگ کرو جو اپنے رب کی رضا اور اس کے فضل کی تلاش میں بیت اللہ کے حج کے قصد سے جا رہے ہوں، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو۔ اور دیکھو، اگر کسی قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا ہو تو اس کی دشمنی تمہیں ناروا زیادتی پر مشتعل نہ کر دے۔ نیز نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ جی، ہر مذہب اور ہر نظام کی امتیازی علامات کو شاعر کہا جاتا ہے، مثلاً اذان، نماز باجماعت اور مساجد مسلمانوں کے، گرجا اور صلیب عیسائیوں کے، تلک زنار، چوٹی اور مندر ہندوؤں کے، کیس، کڑا، کرپان، کنگھا سکھوں کے، ہتھوڑا اور درانتی اشتراکیت کے، اور سرکاری جھنڈے، قومی ترانے، فوج اور پولیس کے یونیفارم وغیرہ حکومتوں کے امتیازی نشان ہوتے ہیں جن کا احترام ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بھی کئی شاعر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے شاعر بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک کے نام اس آیت میں آ گئے ہیں۔ ان کی توہین یا بے حرمتی سے انسان گناہ گار ہو جاتا ہے۔ ان میں سے سرفہرست حرمت والے مہینے کا ذکر فرمایا۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اور ان کی حرمت کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں اہل عرب لوٹ مار اور لڑائی وغیرہ سے باز رہتے تھے۔ دور جاہلیت میں پورے عرب میں قبائلی نظام رائج تھا، اور یہ قبیلے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا ہوا تھا کہ ان مہینوں میں کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے پر چڑھ کر نہ آئے گا۔ دوسرے عرب قبائل ایک دوسرے کو بھی لوٹا کرتے تھے، اور تجارتی قافلوں کو بھی۔ ان حرمت والے مہینوں میں وہ اس کام سے بھی باز رہتے تھے، اور ان 4 مہینوں میں سے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کو حرمت والے مہینے قرار دینے کی وجہ یہ تھی کہ ان ایام میں لوگ دور دور سے حج کرنے آتے تھے اور پھر واپس جاتے تھے۔ اور رجب حرمت والا مہینہ قرار دینے کی وجہ یہ تھی کہ اس مہینے میں لوگ بیت اللہ کے لیے نذرانے لایا کرتے تھے، اور متولیان کعبہ یہ نذرانے وصول کیا کرتے تھے۔ اگر بنظر غیر دیکھا جائے تو یہ سب کچھ کعبہ شریف کے اعزاز کی وجہ سے تھا، اور متولیان کعبہ کی وجہ سے کئی قسم کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی فائدے اٹھا رہے تھے۔ اور قریش مکہ کے قافلے تو سارا سال ہی بے خوف و خطر سفر کر سکتے تھے، ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ یہ سب کچھ چونکہ کعبہ کے اعزاز کی وجہ سے تھا، اسی لیے اسلام نے اس جعلی دستور کو بحال رکھا، اور اس لیے بھی کہ یہ ایک باہمی معاہدہ امن تھا جسے اسلام پسند کرتا ہے۔ اسلام میں جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو اس کی وصولی کے لیے اعمال کو ماہ رجب میں روانہ کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ بھی غالباً یہ ہو کہ اس مہینے میں لوگ کعبہ کے لیے نذرانے دینے کے لیے اور پہلے سے عادی تھے۔ دوسرے نمبر پر ہدی کا ذکر فرمایا، یعنی وہ قربانی کے جانور جو قربانی کے لیے کعبہ بھیجے جائیں، اور تیسرے نمبر پر قلائد کا ذکر فرمایا۔ یہ سب چیزیں اللہ کے شاعر ہیں۔ قلائد سے مراد وہ پٹے ہیں جو کعبہ بھیجے جانے والے قربانی کے جانوروں کے گلے میں ڈال دیے جاتے تھے۔ ان کے علاوہ تمام مناسک حج بھی شاعر اللہ میں داخل ہیں۔ ان میں سے بالخصوص قربانی کے جانوروں کے ذکر کی مناسبت سے یہاں چند احادیث درج ہیں۔
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے اونٹوں کے پٹے بٹے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پٹے اونٹوں کے گلے میں ڈال دیے اور ان کے کوہانوں سے خون نکالا، پھر انہیں بیت اللہ روانہ کر دیا۔ سیدنا زہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ قربانی کے اونٹ بیچتے اور فرماتے اگر ان میں سے کوئی اونٹ چل نہ سکے اور اس کے مرنے کا خطرہ ہو تو اسے ذبح کر دو، پھر اپنی جوتی اس کے خون میں آلودہ کر کے اس کے پہلوں میں مارو، پھر اسے نہ تم کھاؤ اور نہ تمہارا کوئی ساتھی کھائے۔